نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا نظر بھی آنا چاہیے۔ اور یہ جو یونیورسل سینگ ہے کہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو عدالتی فیصلے ہیں وہ عام فہم ہونے چاہیے۔ ایک عام آدمی، کامن مین جو ہے، اس کی بھی سمجھ میں آنے چاہیے، اسے بھی اس بات سے تحفظ کا احساس ہو کہ میرے ملک کی عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کر رہی ہیں۔ ایسے فیصلے جو سمجھ سے بالا تر ہوں اور وہ ایسی ابہام اور ایسی صورتحال کو جنم دیں کہ جس سے اسے سمجھنے میں بھی دقت ہو اور لوگ بھی کنفیوز ہوں، وہ فیصلے جو ہیں وہ کبھی بھی ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہوتے۔ اور خاص طور پہ، بنیادی طور پہ میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ جو فریق عدالت کے سامنے ہوں اور جو ریلیف مانگا جا رہا ہو، جو استدعا جو ہے وہ عدالت کے سامنے ہو، جس استدعا کو حاصل کرنے کے لیے آرگومنٹس عدالت میں پیش کیے جا رہے ہوں اور انہی کے کاؤنٹر آرگومنٹس جو ہے وہ دوسری طرف سے پیش کیے جا رہے ہوں، اگر اس استدعا سے پرے بن مانگے جو ہے وہ دیا جائے تو ایسے فیصلوں کے اثرات جو ہیں وہ انتہائی افسوسناک اور ملک اور قوم کے مفاد کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایک فیصلہ آیا تھا کہ جس میں بن مانگے کسی کو آئین میں ترامیم کرنے کا اختیار دے دیا گیا تھا، اس فیصلے کو اس ملک اور قوم نے پھر کئی برسوں بھگتا اور اس کے پھر جو اثرات تھے وہ مرتب ہوتے رہے۔ آج کا جو فیصلہ ہے، میں انتہائی عاجزی اور احترام کے ساتھ یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ جو زیر فیصلہ امر یا نقطہ تھا وہ تو یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا۔ جب وہ منتخب ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو آزاد حیثیت میں منتخب اکنالج کیا، جانا، اور آئین اور قانون کے مطابق 3 دن کے اندر، اور یہ 3 دن صرف 3 دن نہیں ہے بلکہ یہ 3 دن نوٹیفیکیشن کے بعد تھے، اور غالباً نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کوئی ہوتے آتے جو ہے کوئی ہفتہ 10 دن لگ گئے تھے۔ ایک مناسب ٹائم تھا ہر بندے کو یہ سمجھنے اور سوچنے کے کہ میں آزاد ہوں یا میں کسی جماعت سے منسلک ہوں۔ تو ان لوگوں نے آئین اور قانون کے مطابق باقاعدہ بیان حلفی داخل کیے الیکشن کمیشن میں کہ جی ہم آزاد منتخب ہوئے ہیں، اور کیونکہ قانون اور ملک کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، یہ ہمارا بیان حلفی ہے، تو ہم فلاں جماعت کو، سنی اتحاد کونسل کو جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل نے بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، لہٰذا ہمارا مخصوص سیٹوں میں جو ہے وہ اتنا حصہ بنتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ جی آپ نے تو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ الیکشن ہی نہیں لڑا،
تو آپ کس طرح سے جو ہے وہ مخصوص سیٹوں کی، نہ آپ نے کوئی لسٹ جمع کروائی ہے، تو آپ کس طرح سے سیٹیں جو ہے وہ مانگ رہے ہیں؟ تو الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی اس استدعا کو یا اس مطالبے کو جو ہے وہ رد کر دیا۔ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ چلے گئی پشاور ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جی یہ پشاور ہائی کورٹ نے غلط طور پہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو انڈورس کیا ہے یا اپروو کیا ہے، ہمارا حق بنتا ہے۔ یہ لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں بیان حلفی دیے ہیں، یہ ان کے بیان حلفی ہیں، یہ حلفاً کہتے ہیں کہ یہ آزاد منتخب ہوئے تھے اور آزاد منتخب ہونے کے بعد انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اب معزز سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہیں آیا۔ سنی اتحاد کونسل جو پٹیشنر تھی، جس نے استدعا کی، اس استدعا کی جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ کامیابی کے لیے یا اسے ثابت کرنے کے لیے سنی اتحاد کونسل کے وکلاء نے جو ہے وہ اپنے دلائل دیے، ان کے کاؤنٹر دلائل جو ہے وہ دوسری طرف سے دیے گئے، تو سنی اتحاد کونسل کی جو ریکویسٹ یا ان کی جو استدعا ہے وہ تو نہیں تسلیم کی گئی، وہ تو خارج ہو گئی۔ اور اب ایک نیا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آ گیا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ تحریک انصاف کے لوگ تھے، تحریک انصاف نے آج تک یہ کلیم نہیں کیا، ان لوگوں نے آج تک یہ کلیم نہیں کیا، ان لوگوں نے اس مدت کے دوران جو آئین اور قانون انہیں دیتا ہے اس کے دوران انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ پھر اس میں ایک اور جو ہے وہ آگے جو ہے وہ توضیح کی گئی کہ جی ان میں سے 39 لوگوں نے جو ہے وہ کہیں اپنے کسی فارم میں لکھا تھا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہے، تو ان 39 کو تو سمجھے نا کہ یہ تو پکے، یہ تو تحریک انصاف کے ہی جو ہے وہ ٹکٹ پہ منتخب ہوئے ہیں یا ان کی جماعت وہی ہے۔ اچھا یہ چلیں، اگر یہاں تک بھی ہو تو پھر بھی بات سمجھ آتی کہ چلیں جی ٹھیک ہے، آپ نے اس نقطے کو اپ ہولڈ کر دیا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے فارم میں یہ لکھ دے کہ میرا فلاں جماعت سے تعلق ہے تو بس بروز کا ہوا وہ، بھلے وہ بعد میں بیان حلفی دے کے کہیں اور چلا جائے۔ باقی اب 41 کا کیا کیا جائے جی؟ یہ 41 ہے اب دوبارہ پوچھ لیں بھئی، 41 ہے اب دوبارہ کیسے پوچھ لیں؟ اگر ان 41 سے پوچھنا ہے تو باقی پھر جو 250-300 لوگ بیٹھے ہیں قومی اسمبلی، پھر ان سے بھی پوچھ لیں، جو سینٹ میں 100 کے قریب بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں۔ پھر یہ موقع سبھی کو دے دیں، سبھی جو ہے وہ نئے سرے سے اپنی مرضی سے اپنے بیان حلفی جو ہے وہ داخل کر دیں۔ آئین کے جو متعلقہ آرٹیکلز ہیں 51 ہے، 106 ہے، وہ قطعی طور پہ اس صورتحال کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن۔ ہمیں اپنی عدالت عظمیٰ کا بے پناہ احترام ہے، ہمارے ججز انتہائی بہترین ججز ہیں، لائق احترام ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنی چاہوں گا کہ انہوں نے جو حلف اٹھایا ہے وہ آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے، اور آئین کا تحفظ جو ہے ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آئین کو ری رائٹ کرنا جو ہے
یہ جو ہے وہ میری سمجھ کے مطابق جو ہے وہ تحفظ سے میل نہیں کھاتا. اسی طرح کا ایک فیصلہ جو ہے وہ آرٹیکل 63E سے متعلق جو ہے وہ بھی آیا تھا. اس کے متعلق بھی تمام جو سینئر لائرز ہیں، ریٹائرڈ ججز، چیف جسٹس صاحبان، سبھی نے یہ کہا، تمام لا سے متعلق لوگوں نے کہا کہ دیٹ ڈیسیجن جو ہے دیٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن. اب اس میں بھی جب آئین اور قانون جو ہے وہ ایک سکیم جو ہے وہ دیتا ہے کہ جی الیکشن ہوگا، الیکشن میں کچھ لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ٹکٹ پہ منتخب ہوں گے، جب وہ منتخب ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ان کی یہ اوبلیگیشنز ہوں گی، ان اوبلیگیشنز کے مطابق انہوں نے اپنا جو ہے وہ کنڈکٹ کرنا ہے. اگر میں ایک پارٹی کے نشان پہ یا ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو گیا ہوں تو پھر میرے لیے یہ نامناسب بھی نہیں ہے، اور میں اس بارے میں آزاد بھی نہیں ہوں کہ میں جی پھر بعد میں جو ہے وہ کسی اور طرف چلا جاؤں یا اپنا ووٹ جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ استعمال کروں. دیر آر سرٹن لمٹس. اور اسی طرح سے جو ہے اگر کوئی آزاد منتخب ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آئین اور قانون جو ہے وہ ایک طریقہ کار مہیا کرتا ہے کہ جی وہ ودن 3 days جو ہے وہ باقاعدہ بیان حلفی دیں گے، لکھ کے دیں گے، اور کسی بھی پارٹی کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے. فیصلے کے جو نکات رپورٹ ہوئے ہیں میڈیا میں یقیناً درست ہوئے ہیں. ہمارے صحافی بھائیوں نے جو ہے وہ کریکٹلی ہر چیز کو جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے. تو لیکن جب تفصیلی فیصلہ آ جائے گا اس فیصلے کو دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد لیگل ٹیم جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ایڈوائز کرے گی تو اس کے مطابق جو ہے وہ پھر آگے بڑھا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ اس قسم کے جو ابہام یا اس قسم کی جو صورتحال ہے اس سے نہ صرف بچا جائے بلکہ اس کو جو ہے وہ کریکشن کی طرف جو ہے وہ لے کے جایا جائے. بہت شکریہ. سر ایک تو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس آپشن کیا ہیں اس موجودہ صورتحال میں. دوسرا یہ ہے کہ جو اسد زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں حکومت کے بارے میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نئی لائن ہے جو سامنے اختیار کی جائے؟ دیکھیں یہ آپشن جو ہے، آپشن سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے علم میں ہے کہ عدالت عظمیٰ جو ہے وہ ہمارا جو نظام انصاف ہے تو اس میں اس سے آگے بڑھ کے تو کوئی عدالت نہیں ہے. تو اس میں صرف ریویو کا ہی ایک آپشن ہے، اور ایک ایسا فیصلہ کہ جس میں وہ ریلیف دیا گیا جس کی استدعا ہی نہیں کی گئی، وہ ریلیف دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو آلریڈی جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ بیان حلفی دے چکا ہے کہ جی میں آزاد منتخب ہوا ہوں، میں فلاں جماعت میں جو ہے وہ شامل ہو رہا ہوں. اب اسے دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ بیان حلفی دیں، پہلے بیان حلفی کی نیگیشن کریں اور نئی جماعت میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ شامل ہوں. ایک جماعت جو یہ کلیم ہی نہیں کرتی کہ اس نے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیا ہے، اگر سپریم کورٹ کے ہی فیصلے کو انہوں نے مس انٹرپریٹ کیا اور وہ غلط سمجھے کہ ہم الیکشن میں جو ہے وہ بطور جماعت حصہ نہیں لے سکتے، تو بھئی یہ اگنورینس آف لا تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یعنی یہ تو اپنا لیگل سینگ ہے کہ کوئی آدمی اس بات کے اوپر اسے پریمیم نہیں دیا جا سکتا کہ جی مجھے کیونکہ قانون کا پتہ نہیں تھا، میں عدالت کے فیصلوں کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں سکا تو اس لیے میری غلطی کا جو ہے نا وہ ازالہ کر دیا جائے. تو اس طرح سے ازالہ تو نہیں ہو سکتا جو کہ بظاہر جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ ریویو کا کیس تو بنتا ہے. رانا صاحب یہ جو عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک تناؤ کی سی بھی کیفیت ہے اور اس سارے کانٹیکسٹ میں یہ فیصلہ آتا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آلریڈی ایک تناؤ چل رہا ہے یہ اس میں ایڈ کریں گے؟
نہیں دیکھیں یہ جو فیصلہ ہے، میں فار آرگومنٹ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا ایک نقطہ نظر تھا کہ یہ سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی. کیوں نہیں مل سکتی؟ انہوں نے ایک اپنی ریزن جو ہے وہ دی. پشاور ہائی کورٹ نے اس ریزن کو جو ہے وہ ویلڈ قرار دیا. سپریم کورٹ جو ہے وہ اس ریزن کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتا کہ جی نہیں، غلط ہے، سنی اتحاد کونسل کا کلیم جو ہے وہ درست ہے، لہٰذا یہ سیٹیں ان کو ملنی چاہیے، بات ختم ہو جاتی. معاملہ یہ ہے کہ اب یہ تو اس سے تو ایک اور نئی چیز، یعنی جو آرگومنٹ ہوا ہی نہیں، جس کو کاؤنٹر کرنے کا کسی کو موقع ہی نہیں ملا، اس کا جو ہے وہ فیصلہ آ گیا ہے. جی انصاف جو ہے وہ عام فہم ہونا چاہیے، لوگوں کی سمجھ میں آنا چاہیے، فیصلے جو انصاف ہے وہ فیصلوں میں ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. کیا سپریم کورٹ نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن لڑنے کی کوشش کی تو اسٹیبلشمنٹ نے یا وہ نادیدہ قوتیں جنہوں نے ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، فارم فل کرنے نہیں دیا، پارٹی اپلیکیشن نہیں لکھنے دی، آج ان کے حق میں فیصلہ دے کے بتا دیا گیا ہے کہ یہ پولیٹیکلی رائٹ تھے، ان کو حق تھا الیکشن لڑنے کا اور ان کو روکا گیا اس وقت؟ تو پھر یہ لکھ دیتے فیصلے میں، جو آپ نے فرمایا ہے اس بنیاد پہ فیصلہ کر دیتے. یعنی معاملہ یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ابہام پہ تو نہیں ہونی چاہیے نا، کلیئرٹی پہ ہونی چاہیے. یا تو وہ لکھ دیتے کہ جی جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا، اس کے بعد پھر یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، لہٰذا یہ سارا کچھ جو ہے یہ غلط ہوا، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ بھی غلط کیا، اس فیصلے کو بھی جو ہے وہ امینڈ کر دیتے اور اس کے بعد جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ فیصلہ دے دیتے. انہوں نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا. جی آپ جس چیز کو لکھنے کا ان کے سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو جو 13 جنوری کا جو ڈیسیژن تھا پارٹی کا سمبل واپس لینے کا، اس پر الیکشن کمیشن نے اسے انٹرپریٹ غلط کیا اس فیصلے کو. یہ چیف جسٹس سمیت 11 ججز نے اس بات پہ، جنہوں نے کافی نوٹ لکھا، انہوں نے بھی کہا. تو 11 اور 2 کی شرح سے تو اس بات پر ایگریمنٹ کیا گیا کہ وہ جو فیصلہ تھا اس کو انٹرپریٹ الیکشن کمیشن نے غلط کیا اور جس کی بنیاد پہ سارا میس کریٹ ہوا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو ابہام ہے وہ الیکشن کمیشن نے سارا پیدا کیا؟ آپ کو الیکشن کمیشن کو ویل آؤٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. نہیں، بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے اس کو انٹرپریٹ غلط کیا تو الیکشن کمیشن کے انٹرپریٹ صحیح یا غلط کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ تو نہیں آتی. پی ٹی آئی اس کو صحیح نہیں، پی ٹی آئی اس کو صحیح انٹرپریٹ کرتی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل کر کے وہ کلیم کرتی الیکشن کمیشن سے کہ جی یہ ہماری سیٹیں ہیں، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ مخصوص سیٹیں جو ہے وہ دی جائیں. اگر یہ غلطی پی ٹی آئی نے کی ہے تو کیا پی ٹی آئی کو اگنورینس آف لا یا اس غلطی کے اوپر اس کو پریمیم دیا جانا چاہیے؟ یا کیا یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت نے کسی وقت میں اگر کوئی غلطی سے جو ہے وہ کوئی اپنا نقصان کیا ہے تو اس غلطی کا ازالہ جو ہے وہ یہ عدالت کی ذمہ داری تو نہیں ہے؟ یا عدالت کو تو اپنے کسی بھی فیصلے کے ذریعے سے جو ہے وہ اس طرح سے کسی بھی پولیٹیکل کنٹروورسی کا جو ہے وہ حصہ نہیں بننا چاہیے. اسٹاک مارکیٹ جو مسلسل اوپر جا رہی تھی، اس فیصلے کے بعد نیچے آئی ہے، تو آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں اس کے آگے معیشت پہ اور سیاست پہ اس فیصلے؟ دیکھیں جی، جو فیصلے جو ہے وہ کلیئرٹی پہ مبنی ہوں، جس طرح سے عام فہم کی بات ہو، عام فہم سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک عام آدمی کی بھی جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہو اور لوگوں کو اس سے سیٹسفیکشن ہو، تحفظ کا جو ہے وہ احساس ہو، تو اس سے تو بالکل جو ہے وہ ملک میں ہر طرح سے جو ہے وہ ایک بہتری کے تاثرات اور اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں. اور ادروائز یقیناً جو آپ نے اسٹاک ایکسچینج کی بات کی ہے تو یہ ایک نیگیٹو اثرات کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. جی جی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے انتخابات سے قبل تحریک انصاف سے نشان لینے کا فیصلہ کیا، تو اس کے ہم نے دیکھا کہ
हुकूमत साजी के ऊपर बड़े वास्ट इम्प्लीकेशन हुए। अब अगर ये फैसला आपके खिलाफ आया है या सुन्नी ताब कौंसिल के हक में आया है, तो इसके भी हुकूमत के ऊपर बड़े गहरे असरात मुरतब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अदालतों के फैसलों के हुकूमत साजी के ऊपर, हुकूमत बनने या गिरने के ऊपर जो असरात मुरतब हो रहे हैं, ये कैसा शुगून है ज़िंदगी? पर होना तो नहीं चाहिए ये बात। देखें, बातें तो यहाँ पे जो है वो इस तरह से भी हुई हैं कि इमरान खान साहब ने खुद ही एक दफ़ा ये बात ऑन रिकॉर्ड है वो कि जी हम तो ये करना चाहते थे लेकिन हमें फ़लाँ सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि इधर उधर क्यों फिर रहे हो, आओ इधर पिटीशन लेके तो हम आपका मसला जो है वो हल करते हैं। तो फिर वो पिटीशन लेके गए भी और उनका मसला हल हुआ भी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो, इन चीज़ों में जो है वो हम जो है वो जाना नहीं चाहते। लेकिन मामला ये है कि अदालती फ़ैसले और ख़ास तौर पे आला अदलिया के जो फ़ैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए कि आइन और कानून जो है वो क्या कहता है। बाकी जिस तरह से भाई ने बात की है कि जी इससे मुराद ये है और फिर ये ना होता तो ये होता, अगर वैसा ना हुआ होता तो फिर ये होना चाहिए था, तो इस तरह से तो फिर जो है वो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर हो जाती हैं और उसके फिर असरात जो हैं वो मुल्क और कौम पे बहुत ही डैमेजिंग होते हैं। अदालत का फ़ैसला जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। अब जो 63A के ऊपर जो फ़ैसला आया है वो फ़ैसला जो है वो सारी दुनिया ये कह रही है कि वो आइन और का जो तकाज़ा है उसके मुताबिक नहीं है। लेकिन वो इस तरह से तो हो सकता है कि जी क्योंकि इस तरह से ये हो रहा था और इस तरह से फ़लाँ को नुकसान हो रहा था, अगर उसको नुकसान से बचाना था तो फिर ये फ़ैसला ज़रूरी था। तो फिर इस तरह से अगर फ़ैसलों की तशरीह होगी या इस तरह से इन फ़ैसलों को देखा जा सकेगा तो फिर उसके जो असरात हैं वो तो यकीनन फिर जो है वो नेगेटिव ही होंगे। ये मतलब आपने भी कहा है और कानून की बात की है। गुज़श्ता रोज़ सदर पाकिस्तान ने कहा है कि PMLN से हुकूमत नहीं चल रही, आज ये फैसला आया है, क्या आप समझते हैं कि आपके खिलाफ आपकी हुकूमत के खिलाफ, शहबाज हुकूमत के खिलाफ ये कोई साजिश तो नहीं? नंबर 1, लॉ मिनिस्टर ने भी अभी ये कहा है आकर कि हमें ये फैसला डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और अभी 1 घंटे के बाद आप आए हैं और 6 महीने के बाद आप किसी इस्लामाबाद में किसी प्रेस टॉक कर रहे हैं और आप नेचुरली सेंटर फॉरवर्ड क्लियर ना PMLN की। तो मेरा सवाल आपसे सिंपल ये है, क्या आपकी हुकूमत के खिलाफ इस साजिश में कोई मुलव्वस तो नहीं? देखें, अदालती फ़ैसलों के ऊपर बात करने की भी कुछ हदूद व क़ुयूद हैं और लॉ रूल्स आपको ये ज़रूर परमिट करते हैं कि आप किसी भी फ़ैसले पे फेयर कमेंट्स कर सकें, जो कि लॉ मिनिस्टर ने किए हैं। मैंने भी अर्ज़ किया है, कुछ और दोस्त भी जो है वो करेंगे। लेकिन ऐसा कहना कतई गलत होगा कि इस फ़ैसले को हम कोई साजिश करार दें हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी भी और हवाले से। ठीक है, मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो भी इंसान हैं, उनकी अपनी एक राय हो सकती है, उस राय से हमें इख्तलाफ हो सकता है और हमारी जो राय है उससे उनको इख्तलाफ हो सकता है। तो मैं ये साजिश वाली बात जो है इससे तो मुतफिक नहीं हूँ। बाकी जहाँ तक प्रेसिडेंट साहब की आपने बात की है, देखें ये बातें पॉलिटिकली होती रहती हैं और हुकूमत अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, थोड़ी चल रही है, ज़्यादा चल रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पूरी तरह से ऑन बोर्ड है। और अभी जब ये बजट पास हुआ है तो पीपल्स पार्टी ने और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ख़ुद जो है वो असम्बली की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लिया और पूरी तरह से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी और गवर्नमेंट को भी जो है वो सपोर्ट किया। सर ये बता दीजिएगा, अब अफसोस नशिस्तें तो PTI को मिल गई हैं जी, अब हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या हुकूमत आला अदलिया को रिव्यू की तरफ जाने की सजेशन करेगी या मामला किस तरफ जाएगी? जी, जहाँ तक गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी का तल्लक है तो देखें, हमारे पास
जो नंबर है उसी नंबर के ऊपर हमने बजट जो है वो पास किया है, उसी नंबर के ऊपर हमने बाकी लेजिस्लेशन की है, उसी नंबर से जो है वो गवर्नमेंट चल रही है और नंबर हमारे पास पूरा है वफाक में। पंजाब में जो है वो मोर देन दैट है, इसी तरह से सिंध में और बलूचिस्तान में भी कोई ऐसा जो है वो मसला नहीं है। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में कोई स्ट्रेटजी जो है वो स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ कि जब तो गवर्नमेंट जो है वो जो गवर्नमेंट का इस वक्त बुनियादी एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान से, देखें मुआशी बहरान जो है वो 2017-18 तक नहीं था, ये उसके बाद की पैदावार है। ये IMF का मुआहदा उसके बाद हुआ और हमने नहीं किया, जिसने किया सारी दुनिया को मालूम है। और ये जो मुआशी तौर पे बैठा है, ये किस वजह से बैठा और कब शुरू हुआ ये भी सब के इल्म में है। तो हमारी ये कोशिश है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की, कोलिशन गवर्नमेंट की, कि मुल्क को इस बहरान से जो है वो निकाला जाए। और अगर हालात जो है वो जिस तरह से इस वक्त कोशिश हो रही है, मेहनत हो रही है, बजट जो है वो जो पास हुआ है और IMF से मामलात जो है वो खुश उसलूबी से जो है वो तय हो रहे हैं, अगर अगले बजट तक जो है वो गवर्नमेंट को इसी तरह से हालात मैसर आते हैं तो हमें पूरा यकीन है कि वो तमाम तकालीफ, वो तमाम परेशानियाँ, वो तमाम मुश्किलात जो इस वक्त तनख्वाहदार तबके से लेके आम आदमी तक भी कहा जा रहा है कि जी ये चीज़ जो है वो ज़्यादा हो गई है, इसमें हमें मुश्किल है, इसमें हमें मुश्किल है, तो इंशाअल्लाह ताला अगला जो बजट होगा वो इन तमाम तकालीफ को, तमाम मुश्किलात को जो है वो दूर करेगा और पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस मुआशी बहरान से जो है वो बाहर आ जाए। जी जी कि रिव्यू बनता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर रिव्यू में जाती है तो अपने जो दूसरे मुतासिर हुए आज के फैसले से पार्टी जिसकी JUI भी है, आप क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी बात करेंगे, JUI को भी साथ शामिल करने की कोशिश करेंगे? नहीं, देखें ये तो मैंने एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे बात की है कि रिव्यू बनता है, होना चाहिए, क्योंकि जो रिलीफ दिया गया है और जिसको दिया गया है वो दोनों ही जो है वो यानी अदालत के सामने नहीं थे और उनके ऊपर आर्गूमेंट ही नहीं हुआ, ना हक में हुआ ना जो है वो ख़िलाफ़ हुआ। तो इसमें गवर्नमेंट जो है जब लीगल टीम जो है वो कोई राय बना के लाएगी कैबिनेट के सामने, तो फैसला तो कैबिनेट ने करना है कि रिव्यू में जाना है या नहीं जाना। लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि अगर गवर्नमेंट नहीं जाती तो कोई भी नहीं जाएगा। हो सकता है कि मुतासरा जो लोग हैं, मिसाल के तौर पे उन लोगों को जिनको कौमी और सूबाई असम्बली में जो है वो सीट्स मिली और उन्होंने बाकायदा जो है वो ओथ भी उठा लिया, देवर दी मेंबर्स, और उनको फिर बाद में सस्पेंड किया गया, वो भी मुतासरा फरीक हैं, उनको सुना ही नहीं गया, उनको पार्टी नहीं बनाया गया, वो भी आ सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह से आपने दूसरी पार्टियों की बात की है, वो पार्टियां जो हैं वो भी आ सकती हैं। जी गवर्नमेंट जो है बहुत नजर आया, बहुत तकलीफ में इस फैसले से जस्ट केस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो क्या लगता है कि ये इमरान खान को रिलीज करने में जो जजेस हैं उनका जो व्यू है आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ भी जा रहा कि इमरान खान विल बी आउट फ्रॉम द प्रिजन वेरी सून? नहीं, एक तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि नहीं, गवर्नमेंट कोई तकलीफ़ में नहीं है। मामला ये है कि नहीं देखें, नहीं हम नहीं देखें, हमारा मेरा आना या वज़ीर कानून का आना या किसी और दोस्त का आना, देखें बात ये है कि एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, यानी एक बहुत बड़ा फ़ैसला हुआ है। इस जैसे बड़े बड़े फ़ैसले पहले भी हुए हैं, उन फ़ैसलों के बाद 40-40 साल बाद अदालत उज़्मा ने ख़ुद अफसोस का इज़हार किया कि जी हमसे गलती हो गई थी। वो फ़ैसला जिसमें बिन मांगे रिलीफ दिया गया था कि ये आइन अमेंड कर दें, उस फैसले को आज तक कोई डिफेंड नहीं कर सका
اور عدالت عظمیٰ نے بھی اپنے متعدد فیصلوں میں اس فیصلے کو جو ہے وہ غلط قرار دیا. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے، بجائے اس کے کہ 10 سال بعد 15 سال بعد یہ بات کی جائے کہ جناب یہ اس وقت بھی غلطی ہو گئی تھی. تو اس کو کیوں نہ ود ان دی لمٹس آف رولز لا جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے معزز ججز جو ہے وہ اس کا از خود بھی نوٹس لے سکتے ہیں کہ بھئی جو یہ چیز سامنے آئی ہے یہ میرٹ رکھتی ہے، تو اس کو ہم دوبارہ اس کو ریویو میں لے لیتے ہیں، یا کو ہماری طرف سے کوشش ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ریویو ہو جاتا ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کی بات ہے تو بالکل انہیں پورا حق حاصل ہے کہ وہ باہر آنے کی بھرپور کوشش کریں. اسی طرح سے ہمیں بھی پورا حق حاصل ہے کہ جہاں پہ وہ ہیں انہیں وہیں رکھنے کی کوشش کریں. اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ آ بھی جاتے ہیں نا تو کوئی طوفان نہیں آ جائے گا، کوئی ایک آدھ جلسہ کو 2-4 ریلیاں ہو جائیں گی نا تو کوئی بات نہیں، وہ جو ہے وہ سنبھال لی جائیں گی. سر میرا کوشچن ہے جی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کے جو تینوں حلقے ہیں ان کا کیس چل رہا ہے، تو اگر ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آج کی طرح پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے تو کیا نون لیگ کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، وہ ٹریبیونل کا فیصلہ ہوگا، اس فیصلے کو اپیل کا حق ان لوگوں کے پاس ہوگا. اگر ہمارے خلاف آتا ہے تو ہم اپیل میں جائیں گے، اگر اپیل بھی ہمارے خلاف ہوتی ہے تو ری الیکشن ہو جائے گا. اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہوگا. بالکل ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو ثابت کریں. یہ فارم 45 اور 47 کا جو قصہ ہے، جہاں پہ آپ ثابت کر لیں گے تو وہاں پہ اگر آپ کی بات مانی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ری الیکشن ہو جائے گا. ہمیں بھی تو 2018 میں جب ہم ان کو کہتے تھے کہ جی یہ RTS بیٹھ کے اور یہ سارا کچھ ہوا ہے تو یہ کہتے تھے کہ جی اب حکومت قائم ہو گئی ہے، نظم قائم ہو گیا ہے، اب آپ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں تو آپ جوڈیشل کمیشن کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے، پارلیمانی کمیشن بنا دیتے ہیں. تو آپ آئیں، دیکھیں، اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے تو وہاں پہ ری الیکشن ہو جائیں گے. اور ہم نے اس وقت بھی ایگری کیا تھا اور ان کے ساتھ ہم بیٹھے، وہ پارلیمانی کمیشن بنا، لیکن وہ پارلیمانی کمیشن کی ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد دوبارہ انہوں نے میٹنگ نہیں کی. تو اس طرح کی ہم نے تو اس طرح کی بات اس وقت بھی جب یہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنا رہے تھے اور کیپٹل پنشمنٹ کے مقدمات بنا رہے تھے، ہم اس وقت بھی ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے، سیاسی ڈائلاگ جو ہے وہ کرنے کو تیار تھے. یہ انکاری تھے. ہم آج بھی اس بات کے اوپر تیار ہیں. پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے یہ بات کی ہے کہ اگر معاملات ہیں اور ان کو حل کرنا ہے، آئیں، بیٹھیں، ہم ان کو جو ہے وہ حل کرنے کو تیار ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق ہی ہو. یہ ہمارے کے جو 41 ہے، اگر انہوں نے اپنا پوسٹ نیا دے دیا تو ڈی سی ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. یہ ایک اور یعنی ایک آدمی جو ہے وہ پہلے حلف یہ دیتا ہے کہ جی میں آزاد الیکٹ ہوا ہوں اور میں حلفاً اس جماعت میں شامل ہو گیا ہوں، اور اب 15 دن بعد وہ کہتا ہے کہ میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں آزاد الیکٹ نہیں ہوا تھا، میں تو فلاں جماعت کے اوپر الیکٹ ہوا تھا، اور پچھلا بیان حلفی جو ہے وہ میں نے غلط دیا تھا. تو بیان حلفی جب غلط اس نے جہاں پہ داخل کیا ہے الیکشن کمیشن میں، تو وہ الیکشن کمیشن اس کی پاداش میں اسے ڈی سیٹ کر سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے. یہ اگر 41 نہ ہوئے تو 39 تو ہو ہی جائیں گے. اچھا رانا صاحب، میاں نواز شریف صاحب کا جو ایک خواب تھا 2/3 میجورٹی کا، وہ تو شکل تعلق نہیں ہو سکا، اور اس فیصلے کے بعد تو بالکل ہی نہیں ہوتا ہوا دکھائی دیتا. میاں نواز شریف صاحب کی سیاست اب کس رخ ہو جائے گی؟ میاں نواز شریف صاحب نے کبھی یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ انہیں ملے. انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ سمپل میجورٹی جو ہے وہ ملنی چاہیے، کیونکہ سمپل میجورٹی سے گورنمنٹ جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ سے بہتر جو ہے وہ مسائل کو فوکس کر سکتی ہے، ان کو حل کر سکتی ہے. تو بہرحال جب سمپل میجورٹی ہمیں نہیں ملی، کولیشن گورنمنٹ آئی، تو اس میں یہ میاں نواز شریف صاحب کا ہی فیصلہ تھا کہ اس صورتحال میں میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بہتر طور پہ سرو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب
PMLN की कोलिशन गवर्नमेंट को जो है वो हेड कर रहे हैं। पंजाब में जो है वो मैडम मरीम नवाज़ साहबा जो है वो हेड कर रही हैं। मियां नवाज शरीफ पूरी तरह से दोनों गवर्नमेंट्स को एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं, लीड भी कर रहे हैं, और बाज़ मामलात पे 6-6 घंटे की मीटिंग्स हैं जो उन्होंने पार्टी के दूसरे अहदेदारों को साथ लेके दो गवर्नमेंट्स के मामलात पे की हैं। हाँ, उन्होंने एक बात को जो है वो पेश नज़र रखा है, और मैं समझता हूँ कि ये उनका अपना एक्सपीरियंस है कि उन्होंने इन चीज़ों को मीडिया में वो नहीं लेके आए, और उनका ये ख्याल है कि अगर वो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट्स खुद मीडिया पे आएंगे तो उससे फिर गवर्नमेंट्स को जो है वो उनके लिए थोड़ा जो है वो एक ऐसी पोजीशन पैदा होगी जो उनकी नज़र में मुनासिब नहीं है। तो इसलिए वो अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो पब्लिक नहीं कर रहे या मीडिया पे नहीं दे रहे, लेकिन वो पूरी तरह से जो है वो मसरूफ़ भी हैं और पूरी तरह से अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। जी, वहाँ पे अगर फैसला उनके हक में ना आया तो वो रिव्यू में जा सकते हैं, अगर फिर भी हक में ना आया तो दोबारा इलेक्शन होते हैं। आप नहीं समझती कि अगर ऐसा फैसला है तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी, और जहाँ जहाँ भी PTI के लोग मुतासर हैं वो दोबारा वहाँ पे वो जो टॉक्स हैं वो खोलने की बात करेंगे, और पूरे मुल्क में इस तरह होगा? नहीं, वो तो उन्हीं हलकों में होगा जिन हलकों में उन्होंने जो है वो पटिशन की हुई है, और पटिशन जो है वो कुछ ज़्यादा हलकों में नहीं हुई। ये जो इस्लामाबाद की पटिशन है ये भी सारी टाइम बार्ड है, और टाइम बार्ड पटिशन जो है वो किसी सूरत में भी जो है वो कानून इजाज़त नहीं देता कि उस पटिशन का ऑन मेरिट जो है वो फैसला किया जाए। ऑन दैट टेक्निकल ग्राउंड के वो टाइम बार्ड है, वो वहीं पे जो है वो नाकाम हो जाती है। तो ये तीनों पटिशन जो है आप उनकी डेट्स चेक कर लें, वो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो टाइम बार्ड है। तो बाकी मामला ये है कि ठीक है, अगर कुछ सीटों के ऊपर जो है वो इधर से इलेक्शन होता है, को हमारा नंबर कम होता है, हो सकता है ये बयान हल्फी दे के ये भी कोई 39 या 41 जो है ये भी घरों को चले जाएं, उनके ऊपर भी दोबारा इलेक्शन हो जाए, तो चलो एक ज़िमनी इलेक्शन का माहौल जो है वो पैदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि ऐसे फैसले जो समझ से बालातर हों वो फैसले कभी भी मुल्क व कौम के मफाद में नहीं होते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।